آج کا ڈرامہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی زبردست ڈرامہ سبات، اور آج کی یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو انایا کی ماما اور انایا دونوں پریشان ہو کے سوچ رہے ہیں کہ اب ہم گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ ان کے بینک سے ان کے ہاتھوں سے ہی ڈاکہ پڑ چکا ہے، گھر آ کے لوگ لوٹ چکے ہیں، بڑی ہی پڑھے لکھے طریقے کے ساتھ ان کے بینک اکاؤنٹ سے سارا پیسہ نکل گیا ہے۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ بزرگ خواتین اس چیز کا خیال کریں، اور آپ لوگ بھی، کوئی آپ کے گھر آئے آپ سے کارڈ آپ کا نمبر مانگے آپ مت دیں۔ بہرحال اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ماں بیٹی بڑے پریشان ہیں، اور اس کی ماں کہتی ہے بیٹی کو تم ٹینشن نہ لو میرے پاس کچھ پیسے ہیں، 20-25 ہزار ہے، کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو انایا کہتے 20-25 ہزار سے کیسے گزرے گا، وہ جاب کرنا نہیں چاہ رہی، 6 ماہ کی چھٹی لی ہوئی ہے اس نے، کیونکہ وہ حسن کو بتانا نہیں چاہ رہی۔ ادھر سے ماں کہتی ہے کہ جیسے کیسے گزارا ہو جائے گا، روتے پیٹتے چپ کر جاتے ہیں ماں بیٹی، اور سوچ میں پڑ جاتی ہے انایا کہ اب کیا کرے۔ ادھر سے میرال کو دکھایا گیا ہے، وہ اپنے گھر آئی ہوئی ہے اور حارث سے طلاق لے رہی ہے، اور میرال بہن بھائی کے کمرے میں آئی حسن کے، کہتی تم تو ملتے نہیں، اس لیے آج میں تمہارے کمرے میں بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ حسن کہتا ہے ہاں میں ذرا ڈرائیو کر رہا تھا، تو کہتی ہے اچھا ڈرائیو کر رہے تھے تو مل تو سکتے تھے نا، بات تو فون تو میرا اٹینڈ کر سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے ہاں یہ مجھ سے بھائی میں مصروف تھا، کیونکہ وہ میرال سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرال کہتی ہے میں حارث سے طلاق لے رہی ہوں، تم بھی لے لو انایا سے، اور مگر حسن اس کی بات کو نا بالکل اگنور کر دیتا ہے، وہ اس چیز کو زیادہ توجہ ہی نہیں دیتا، اور میرال کو سمجھ تو آتی ہے مگر پھر بھی وہ حسن کہتی ہے کہ تم اسے لے لو طلاق، کیونکہ میں بھی حارث سے لے رہی ہوں، ہم نئی زندگی شروع کرتے ہیں، مگر حسن اسے اگنور کر دیتا ہے۔ ادھر سے انایا اور اس کی امی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادھر سے حسن اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ انایا کی امی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے لائٹس لپسٹک لگاتی ہے، انایا کو آواز دیتی ہے، انایا کہتی ہے امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، کہتی تمہارے ابو میرے خواب میں آئے، وہ کہتے ہیں تم لوگ بہت اداس ہو، تو انایا کہتی جو کچھ ہم سوچتے ہیں نا ہمارے خواب میں وہی آتا ہے، تو اس کی امی کہتی نہیں صحیح بات ہے، بہت زیادہ اداس ہے تمہارے ابو، کیونکہ ہم لوگ بہت اداس ہیں۔ تو پھر انایا اپنی ماں کو پیار کرتی ہے، ہنسنے لگ جاتی ہے، تو کہتی ہے تم ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لو، میں نے پیسے کچھ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس سے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ اور جب انایا چلی جاتی ہے تو پھر وہ بہت اداس ہو جاتی ہیں اور اپنا چہرہ صاف کر لیتی ہیں، ظاہر بات ہے اولاد کی خاطر تو ماں باپ کو سٹیپ لینا پڑتا ہے۔ ادھر سے میرال علی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، علی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں سوچو، اوپر سے میرال کی سہیلی آ جاتی ہے، وہ اسے سمجھا بھی رہی ہے کہ تم حارث سے طلاق مت لو علی کی خاطر، اور علی اسے برباد کر کے ہی چھوڑے گا اور میرال کو بھی چھوڑ جائے گا۔ ابھی تو وہ بڑی اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں طریقے کے ساتھ وہ کر ایکٹنگ، اور میرال کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنا گھر برباد کرنے پہ، کیونکہ اس نے انایا کا گھر برباد کیا، اللہ اس کے ہاتھوں اس کا گھر برباد کروا رہا ہے۔ ادھر سے ڈاکٹر حارث کا دوست کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں بھابھی کو مناتا ہوں تم اپنی مسز کے ساتھ جا کے، تو حارث کہتا ہے ہرگز نہیں، وہ کہتے تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے، کہ تم بلیک میل نہیں کرو، ایسا کرو تم چلے جانا، بھابھی کو بالکل مت لے کے جانا۔ اس وقت تو اس کے حارث کے دوست کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے چلو اس نے مجھے تو جانے کے لیے کہہ دیا ہے، وہ میرال کے آفس جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ ادھر سے حارث اسے کہہ دیتا ہے کہ حارث کو پتہ ہے میرال بہت بدتمیز ہے، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، مگر وہ اس کا دوست یہ بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ کوئی بھی وہ سمجھ جائے کہ پڑھی لکھی لڑکی ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ ادھر سے انایا کی امی سوچ رہی ہوتی ہے کہ گاڑی بیچ دیتے ہیں اور گھر کا خرچ چل جائے گا، 6 ماہ کی بات ہے، پھر تو انایا کی جاب ہو جائے گی۔ ادھر سے عاطف میرال کو کال کر کہتا ہے ایک بری خبر ہے، انایا ماں بننے والی ہے۔ میرال بڑی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی پتہ کرو وہ کیا کر رہی ہے گھر کے اندر، اس نے کہا 6 ماہ کی چھٹی پہ، کہتے اگر مجھے ہی بتانا ہے کہ تم نے کیسے اس کے گھر جانا ہے تو تمہارا فائدہ کیا ہے، اور ادھر پریشان ہو جاتی کہ میرال ماں بننے والی ہے، اور ادھر انایا سوچ رہی ہوتی ہے، اس کی ماں کہتی کیا کہہ رہی ہو تم، کہتی میں سوچ رہی ہوں گھر کا خرچ کیسے چلے گا، تو اس کی ماں کہتی ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کیسے چلے گا، گاڑی بیچ دیں گے بس، 6 ماہ کی بات ہے، پھر تو تمہاری جاب شروع ہو جائے گی۔ انایا کہتی ابو کی کوئی چیز نہیں بیچنی، میں نے سوچ لیا میں بیکنگ کروں گی، اور بیکنگ کرنے کے آپ کو پتہ ہے بچپن سے میں بیکنگ کرتی ہوں، سب کو میری بیکنگ پسند ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے انایا کیسے کرو، کہتی میں آن لائن پیج بناؤں گی، وہاں سے آرڈر آئیں گے اور پھر میں کیک اور پیسٹریز بناؤں گی۔ اس کی ماں کہتی کیسی باتیں کر رہی ہو۔ ادھر سے حارث کا دوست میرال سے ملنے آ گیا، وہ کال کرتا ہے ریسیپشن پہ، وہ ریسیپشن والی پوچھتی ہے کیا اس کا نام بتاتے ہیں ذیشان، وہ کہتی ہے وہ کون، کہتے ہیں حارث کا دوست۔ جب وہ کمرے میں آتا ہے تو میرال اسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں بھابھی آپ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گی، وہ کہتی ہے نہیں میں آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گی، اور آپ کیوں آئے، وہ کہتے ہیں وہ بیچارہ پھر بھی ہنستا رہتا ہے کہ میں نا آپ کے اور حارث کی صلح کروانے، وہ کہتے کسی کی بات کے اندر ٹانگ نہیں اڑاتے۔
آج آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے، اس کا بڑا بن کے نہیں جاتے۔ آپ اس کے چاچے ہیں، مامے ہیں، باپ ہیں، کون ہے؟ آپ تو وہی دوست ہیں جو سے کہہ رہے تھے تم نے لالچ میں شادی کی ہے۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے چلا جاتا ہے، اور ادھر سے میرال عاطف جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے عنایا کے گھر۔ عنایا کہتی ہے آپ کے ابو کے افسوس کریں۔ عنایا کہتی ہے بہت شکریہ۔ وہ کہتی ہے میں اندر نہیں بلا سکتی، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اور دروازہ بند کر دیتے بڑے سلیقے کے ساتھ۔ ادھر سے یہ میرال کے ماں باپ اور حسن کے ماں باپ اداس بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی ماں تو چاہتی ہے حسن عنایا کو لے، اسے عنایا پسند ہے۔ میرال آتی ہے تو اس کا باپ کہتے ہیں ہم لوگ کیسے ماں باپ ہیں، تم لوگ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے۔ تو وہ کہتی میں مصروف تھی پاپا۔ اب بتاؤ، کہتی کیا مصروف تھی؟ میں حارث سے ڈائیورس لے رہی تھی۔ باپ پریشان، کہتے سوچ لو، ڈائیورس مت لو۔ ماں بہت پریشان ہوتی ہے، مگر باپ کہتے جی میری بیٹی جو کرے گی وہ صحیح ہوگا۔ ماں کہتی ہے غلط کر رہی ہے اپنے ساتھ، اینڈ میں پچھتائے گی، مگر باپ کی چھوٹ بہت ہے۔ اور باپ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے حسن آیا نہیں، وہ اسے اپنے بیٹے سے پیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کے پاس آئے، مگر بیٹا جو ہے نا باپ سے آوازار ہو چکا ہے، کیونکہ باپ نے جو اس کے ساتھ کیا نا وہ اب نہیں ملتا۔ ادھر سے عنایا کی سہیلیاں کہتی ہیں تم ہم سے پیسے لے لو، 6 ماہ کی بات ہے، کوئی کام نہ کرو تم۔ وہ کہتی تم میرے پہ یقین کرو، میں یہ بیکنگ کا کام کر سکتی ہوں، تمہارے آفس کے اندر اتنی ساری ہائی ٹیز ہوتی ہیں، تم وہاں سے مجھے آرڈر لے کے دو اور میں کر لوں گی۔ تو عنایا کی سہیلیاں اسے کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے، کر لو تم جو کرنا چاہتی ہو۔ اور ادھر سے میرال جناب ڈائیورس پیپر پہ سائن کر دیتی ہے، علی پہن دیتا ہے اور بڑا تیار شیار ہو کے بیٹھا ہے۔ تو کہتی ہے علی میں سے یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں، اور تمہیں زندگی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسرا موقع ملتا ہے۔ اور علی بھی ذرا خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ذہنی مریض آپس میں مل گئے ہیں، اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں۔ حارث بہت اداس ہوتا ہے، وہ کال کرتا ہے، کہتے ہیں عنایا میرال تم یہ مت کرو۔ وہ کہتی میں نے تمہیں بس ڈائیورس پیپر بھیج دیا، تم ان پہ سائن کرو۔ وہ کہتا ہے میں ڈائیورس پہ سائن نہیں کروں گا۔ کہتی ہے عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ اسی دن کے لیے عدالت بنی ہے، اب تم عدالت سے مجھے ڈائیورس دو گے۔ اور حارث بہت پریشان ہوتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے، وہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، ایک اچھا بندہ ہے، مگر عنایا کے دماغ کے اوپر نا، عنایا نہیں میرال، عنایا کا تو گھر میرال نے تباہ کیا نا، اور اپنا گھر اپنے ہاتھوں وہ تباہ کر رہی ہے۔ ادھر سے اسے پتہ چل گیا کہ عنایا کا بچہ ہو گیا، اور وہ مزید ٹینشن میں آ گئی ہے، کیونکہ اسے حسن کو پتہ چل گیا تو